نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، آج شب معراج شریف کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ شب معراج شریف، آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، عرشوں کی سیر کروائی گئی۔ آیت مبارکہ میں بھی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ ہی اپنے بندہ خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برسائی جاتی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں دکھا سکیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی ذات سننے اور دیکھنے والی ہے۔ معراج شریف کا واقعہ طویل واقعہ ہے، اور آج کی رات ہم مسلمانوں پر نمازیں بھی فرض ہوئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، قرب خداوندی میں پہنچے، تو جب واپس آنے لگے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو 9 چکر لگے، تو پھر 5 نمازیں رہ گئیں، اور 1 مہینے کے روزے ہم پر فرض ہوئے۔ تو جب واپس آئے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، اور آپ فرمانے لگے کہ اے ام المؤمنین، اے عائشہ، آج مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی کہ حضور، اگر آپ اجازت دیں تو اب میں اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ڈسکس کر دوں، آپ سے مشورہ کر دوں۔ تو آپ نے اجازت دے دی کہ عائشہ جاؤ، اپنے والد گرامی سے اجازت لے لو۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتی ہوئی ابا جان کے پاس آ گئیں، اور جا کے عرض کی کہ ابا جی، آج دریائے رحمت جوش میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عائشہ، آج مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو میں کیا مانگوں؟ تو میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ میں کچھ تھوڑا نہ مانگ لوں، میں زیادہ مانگوں، میں بڑی چیز مانگوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ عائشہ، جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضور، جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قرب خداوندی میں حاضر ہوئے، تو جو وہ راز کی باتیں تھیں ان میں سے ایک بات آپ ارشاد فرما دیں، ایک راز کھول دیں۔ تو قربان جاؤ صدیق اکبر پر کہ مانگا بھی تو کیا مانگا، علم مانگا، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ، آپ کو قسم ہے کہ جو حضور فرمائے وہ آ کے مجھے بھی آپ نے بتانا ہے۔ تو آپ بھاگتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بھائی، مشورہ ہو گیا ہے۔ عرض کی حضور، مشورہ ہو گیا ہے کہ بابا جان نے عرض کی ہے کہ وہ بات بتا دیں جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہوئے تھے، تو جو وہ راز کی باتیں تھیں ان میں سے ایک بات ہمیں بتا دیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، مسکرا پڑے کہ صدیق اکبر نے کیا مانگا ہے، یا شاید اس لیے مسکرائے کہ یہ راز کی بات ہے، راز کھل جائے گا، پر وعدہ کیا۔ تو میرے آقا فرمایا، سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اس کو بغیر حساب جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو جب یہ بات سنی تو آپ مسکرا پڑیں، بہت خوش ہوئیں۔ تو جب اپنے بابل کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو عرض کی کہ ابا جان، یہ بات ہے
تو حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ غمگین ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹی آپ نے تو یہ پہلو دیکھا ہے نا، اس کا برعکس بھی دیکھو کہ اگر کوئی بندہ کسی کا دل جوڑے گا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، لیکن اگر کوئی بندہ کسی کا دل توڑے گا تو اس کو جنت نہیں بلکہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے غمگین ہوں کہ کوئی بندہ ایسا کام نہ کر دے۔ تو معراج کی رات دو ہی باتیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے کہ نماز ادا کریں، اللہ کے ہاں جھکنا، اللہ کے ہاں عبادت کرنا، نماز پڑھنی۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ میرے کپڑے خراب ہیں، جی تمہارے کپڑے نہیں خراب، اللہ کے ہاں تمہیں جھکنا نصیب ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ ہوتا ہے جی میں پیر کو شروع کروں گا، میں ہفتے کے سٹارٹ میں شروع کروں گا، میں فلاں دن سے شروع کروں گا یا مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کروں گا۔ اللہ کے بندے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سانس آیا ہے اگلا آنا ہے کہ نہیں آنا، اگلا پہلو کہاں ہے ہمارا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے جرمٹے میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ موت کس وقت آ جانی ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے حضور پتہ نہیں، ہم نے اس محفل سے اس مجلس سے اٹھ کے جانا کہ نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا یہ تو زیادہ دیر ہے، میں محمد سے اگر پوچھے تو میں تو یہی کہوں گا یہ سانس آئی ہے، اگلی سانس آنی ہے یا نہیں آنی۔ جب بندے کا ذہن یہ ہو جائے، بندے کا گمان یہ ہو جائے تو پھر وہ قرب خداوندی میں ہی آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ہاں عبادت ہی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے گا، نماز پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پانی کا نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کا دل نہ توڑنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمامی احباب سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔